اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اور تو تم کے دلوں ٹھیک ہے. اب جاؤ دنیا میں ٹیسٹ دیتے ہو گئے, امتحان دیتے ہو گئے. جیون میں تم کو میرا ذکر بھی کرنا ہوگا, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, دکھ میں بھی, درد میں بھی مجھ کو بھولنا نہیں ہوگا. سماج میں بھی مجھ کو مت بھولو, گھر میں بھی مجھ کو مت بھولو, بیوی اور بچوں کے درمیان میں ہو تو مجھ کو مت بھولو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم عبادت کرو. بے شک سبحان اللہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں. لیکن اے مسلمانوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس انسان نے اللہ کے اس احسان کو بھلا دیا اور یہ انسان خطا و بھول کی طرف چل پڑا. کھوتی پہ کھوتی, کھوتی پہ کھوتی, کفر پہ کفر, شرک پہ شرک. یہ تو اس کی رحیمی ہے کہ اس نے انسان کو بچا کے رکھا. جہاں جہاں کھوتی ہوتی رہی اللہ نے اسی سماج میں کسی کو نبی بنایا, کسی کو رسول بنایا, بے شک کسی کو ہادی بنایا, کسی کو مرسل بنایا. وہ آئے اور انہوں نے نردیش دیا, اپدیش دیا, اللہ کا بھے دلایا. جو لوگ بھیبھیت ہو گئے, اللہ سے ڈر گئے اور اچھے سچوں کے ساتھ ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے تعداد نہیں دیکھی کہ کتنے آئے. جتنے آئے اللہ نے ان کو محفوظ فرما لیا. اللہ نے ان کو عزت دے دی. صرف انہیں کو عزت نہیں دی, ان کے کتے کو بھی عزت دے دی. قرآن پاک میں ابھی آپ نے چراغ سے سنا, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹواں ساتواں آٹھواں سنا نا, 30واں پارہ. تو اسی قرآن میں ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام ہے سورہ کہف. تو یہ اصحاب کہف کی تعداد بہت کم, 80 نہیں, 8 کے اندر. بولنا مجھے سے نا, 80 نہیں, 8 کے اندر, 6 کے 7 کے 8. بولنا مجھے سے نا. تو نبی کے ماننے والے تعداد میں بہت کم, لیکن اللہ نے ان میں اتنا دم رکھا کہ مرنے کے بعد بھی انہیں مرنے نہیں دیا. انہیں مرنے نہیں دیا, غفا کے اندر رکھا. رات کو چاندنی پہنچتی, دن میں سورج پہنچتا. سورج بھی سیوا کرتا, چاند کی چاندنی بھی سیوا کرتی. 6 مہینے میں وہ کروڑ بھی بدلتے تھے. فرشتے آتے اور ان کی سیوا کرتے, ان کی کروڑ. سوچو, انسان ہے لیکن انہوں نے نبی کی کوٹھا مان کے جیون ویتیت کیا. تو آسمان میں جو اس زمانے میں مخلوق ہے, یہ مخلوق ان انسانوں کے لیے سیوادار بن گئی. اصحاب کہف کے لیے سورج انتظار کرتا ہے کہ رات گزرے تو میں سیوا میں جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو اس گفا کے اندر وہ سورج کی روشنی پہنچاتا تھا, اور رات جب ہوتی تو چاند کی چاندنی. سوئے ہوئے تھے 6 مہینہ, کروٹ نہیں, تو فرشتوں کو اللہ بھیج کر کے کروٹ دلاتا تھا. کتے کی عادت ہے بھوکنے کی. کتا جو ہے یا تو ڈر کے بھوکتا ہے یا ڈرانے کے لیے بھوکتا ہے. کتے کی خوبی یہ ہے کہ یا تو ڈرتا ہے تو بھوکے گا, یا ڈرائے گا تو بھوکے گا. عادت ہے اس کی بھوکنے کی. لیکن راجا کے ظلم سے وہ لوگ چھپ کر وہاں آئے تھے, کتا بھی پیچھے پیچھے آ گیا تھا. ان 8 نے بہت مار مار کے بھگایا, مارا بھی کتے بھاگ. لیکن جو غلام ہوتا ہے نا, تو وہ مار کھا کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھے ہی تو دیکھ رہا ہے, اس پہ اس کی نظر ہے. چوٹ کھاتا بھی اور خوش ہوتا ہے. یہ چوٹ کسی اور سے نہیں ہے, یہ چھڑی کی مار نہیں ہے, پتھر کی مار نہیں ہے, یہ تو پھول کی مار. سبحان اللہ. اللہ نے اس کی ادا کو پسند کر لیا. وہ بھی انہی کے ساتھ 6 مہینے میں کروڑ بدلتا تھا. اب آپ سوچو کہ کئی سو سال تک وہ اسی حال میں رہے. کتے کی عادت ہے بھوکنے کی, لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا, نہیں بھوکا. ٹھیک ہے نا, اپنی عادت پہ نہیں گیا. حال بسا میں خاموش ایسا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس دھرتی پہ سڑنے کے لیے نہیں رکھا, بلکہ اللہ نے ان اصحاب کہف کے ساتھ اس کتے کو جنت میں جانے کا موقع دے دیا. جنت میں جانے کا موقع دے دیا. تو تھا پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے. تو جہاں ان اصحاب کہف کا ذکر ہوگا تو اس کتے کا بھی ذکر ہوگا, تقریر کا بھی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو, ایک وہ تھے نبی کے چاہنے والے کہ جن کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے. لیکن سنو,
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کے بھی کچھ حوالی ہوئے، ان حوالیوں کا بھی ذکر ہے، بھروسہ رکھنے والوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، لیکن زیادہ دشمنی پہ، زیادہ غنڈہ گردی پہ، بدماشی پہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے دائی ہیں، ایک بہت بڑا بدماش غنڈہ آدمی جو سینہ تان کر کے چلنے والا، کسی کی سننے والا نہیں، موسیٰ کے سامنے سے جو گزرا تو آپ تو دائی الحق تھے، اس کو ڈاکا، ابن آجو اب جو نکٹ آیا تو نبی نے فرمایا اے جوان، اپنی جوانی پہ اترا نہیں، اکڑ کے چلنا چھوڑ، اللہ کا بھائے پیدا کر، یہ جیون زیادہ دن کا نہیں، جو تمہیں مرے جاوے تو اللہ کا شکی جواب دے اور تو شیگر توبہ کرے لو۔ اس نے اتنا سنا تو کسی برے انسان کو اگر اچھی بات بتائی جائے تو اچھی بات بھی اس کو بری لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھیا بولو، ہم ہی نہیں بولو گے تو بس بند کرو، ہم ہی بول بولو، کیونکہ آپ دارو بولنا تو ہم ہی بول بولنا، ٹھیک ہے، صحیح ہو جائے گا۔ تو بولیں کوئی آدمی برا ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، ہم اسے کو دیکھو شراب کا سیون سے تم کو کینسر ہو سکتا ہے، تم کو لیور کینسر ہو سکتا ہے، تم کو لنگس کینسر ہو سکتا ہے، تمہیں آنتوں میں کینسر ہو سکتا ہے، تم مر سکتے ہو، چھوڑ دو، تو اس کو بات اچھی نہیں لگے گی، اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگے گی، جبکہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ مدپان کرنے والا ہے یہ، اس کو کینسر ہو جائے گا، اور وہ دیکھتا بھی ہے کہ مدپان کرنے والوں کو کینسر ہوتا ہے، گٹکا کھانے والوں کو کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس وقت اس کی بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس بدماش کا بھی تھا۔ نبی نے فرمایا توبہ کر لو، وہ راگ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے منہ پھیر لیا، پیٹھ دکھا کے چلا گیا، بازار میں پہنچا تو ٹیکس وصولنے لگا، گنڈا ٹیکس، یہ دکان میں ٹھیلا، وہ فلاں، 1.5 ٹکا، کوئی بیچارہ کمزور آدمی، یتیم بچہ، اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا چھین لیتا، بیوہ کی زمین نصب کر لیتا، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ویوہار کرتا، دن بھر ہی کرتا رہا۔ سندھیا بیلا باڑی آیا، جب گھر پہنچا تو تھکا ہوا تھا دن بھر کا، کھاٹ جو ملی تو یہ بھی نے دیکھا کہ اس پہ بستر لگا ہے کہ نہیں لگا، اسی کھاٹ میں لے گیا۔ اب جو کھاٹ میں لیتا تو گہری نیند میں چلا گیا، جو گہری نیند میں چلا گیا تو آدھی رات تک سوتا رہا، آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں بستر سے اٹھ جاؤں، تو پیر کو ہلانا چاہتا ہے تو پیر نہیں ہلتا، ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھتا، کروٹ بدلنا چاہتا ہے تو کروٹ نہیں بدل پاتا۔ بولو ایسے آدمی کو تم لوگ کیا بولتے ہو؟ ارے بولو بھائی، آپ سمجھنے لگے دھیرے دھیرے کر کے، ہے نا؟ کیا بولتے ہیں؟ انگریزی میں سمجھتے ہو مگر آپ نہیں سمجھتے، ہے نا؟ اور ڈھنگو بولتے ہیں، اور ڈھنگو ہم جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اور سرل میں بولتے ہیں اوپس، کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نا، یہ سب تو بولے 40 سال ہو گئے تو بھی، ٹھیک ہے، اوپس۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ آور باڈی اوپس ہو رہا، تب اس مانوش کو اٹھائے لگا، دل تک 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 کرے لگا، چل گیا ہے، سوچا کہ যদি আমি মরে যেতাম তো কি হতো, জীবন মধ্যে তো আমি কিছু কাজ ভালো করলাম না, আল্লাহর কাছে আমি যেতাম তো ওখানে আমি কি জবাব দিতাম। یہ بھائی جو اس کے دل میں پیدا ہوا نا تو خود بخود اس کی آنکھ سے پانی جھرنے کی طرح نکلنے لگا، کاننے لگا، روتے روتے اچانک دل نے اس کو تسلی دی کہ اے মানুষ কেন তুমি কাঁদছেন, চিন্তা করেন না, তুমি আমি মরা নাই, আমি জীবিত আছেন, तौबा कर लो। नबी ने कहा था मरने से पहले करो, तुम्हें जीवित आशे तौबा कर लो। जैसे ही आवाज उसने दिल की सुनी तो उसने तौबा का इरादा कर लिया कि अभी तौबा कर लो। लेकिन इसी पीर फकीर अल्लाह वाले से तौबा का ढंग सीखा नहीं। अब जो सीखा नहीं तो उसको রাখি মতো আমি তওবা করব, কি আমি বলবো কি আল্লাহ রাজি হবে? আমি জীবন মধ্যে কিছু ভালো কাজ করলাম না, কি এটা ভালো কাজ আমি দেখাবো তারপরে আল্লাহ রাজি হবে, ওটা ভালো কাজ দেখাবো তারপরে আল্লাহ রাজি হবে। तो जो एक नीयत बनी थी तौबा करने की वो फिर फस्त होने लगी। अब जो फस्त होने लगी तो दिल ने फिर उसको सहारा दिया। যদি তুমি জানছেন না যে তোমাকে মোটের হচ্ছে করবো, তুমি করবেন, তুমি এইটা কাজ করেন। जिनाके তোমাকে তওবার দাওয়াত দিলেন তিনার কাছে যাও, সুবহানাল্লাহ, নমস্কার করো, उनसे विनती करो যে হুজুর আমি জানছি না তোমাকে মতন আমি করবো কি আল্লাহ রাজি হবে, আপনি আল্লাহ ওয়ালা আছেন,
আমার জন্য আপনি দোয়া করেন ताकि अल्लाह ताला हमारे खोती माफ कर दे। अब जो दिल ने ये बात कही ना तो उसको हिम्मत हुई, लेकिन बदन में तो जान क्यों नहीं। मगर अल्लाह ताला ए मुसलमानों इंसानों के दिल के इरादे को देखता है। बेशक कुरान पाक में आया है कि जब बंदा मोमिन एक नियत करता है नेकी की तो उसकी नियत उसके इरादे पर अल्लाह ताला 10 नेकी लिख देता है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते से लिखवा देता है। जब दिलाता है तो लिमिटेड और जब देता है तो अनलिमिटेड। सुभान अल्लाह। बेशक 10 दिलाया, 70 दिलाया, 700 दिलाया, ये हदीसों में है। लेकिन जब खुद देने पे आता है तो लिमिट नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला वो है कि जो असीमित है तो उसकी अदा भी असीमित है। सुभान अल्लाह। उसका वरदान भी असीमित है। वरदान बोलते नहीं है ना, उसका वरदान भी असीमित है। अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह काबिज है, अल्लाह बासित है। ये नाम सुना है ना? नहीं सुना है? अल्लाह के 99 नाम में से ये चंद नाम मैंने आपके सामने पढ़ दिए। अल्लाह चाहे तो समेट दे, अल्लाह चाहे तो फैला दे। अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है, तो जैसे ही उसने सच्ची नियत की ना, अल्लाह उसमें मेहरबान हो गया। अल्लाह ताला ने उसके बदन में थोड़ी सी ताकत डाल दी। अब जो थोड़ी सी ताकत डाली तो हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, बॉडी में हरकत आ गई, उसका यकीन पुख्ता हो गया। अब वो सोचने लगा कि मैं इतना बुरा मैंने जीवन में अमल किया ही नहीं। अरे जब मेरी नियत का ये आलम है तो अमल का आलम है। सैयदी सरकार तारीफ। नियत का आलम तो अमल का आलम की हो गए। अब बदन में जो हरकत आई उसने कहा ना अब लेटना फजूल है, लेट नहीं करना चाहिए। है ना, लेटना फजूल है, लेट नहीं करना चाहिए। शेर ओनर का लेटे हो गए, घिसटते हुए जाना हो तो जाऊंगा, लटके हुए जाना हो तो जाऊंगा, डगमगाते कदमों जाना होगा तो जाऊंगा, लेकिन मूसा का शहर जाऊंगा। जल्दी से उसने खाट पर सूखना चाहा। रोग से अभी अभी सेहत मिली थी, जमीन के पैर रखा तो बदन कांपने लगा था, लेकिन उसका इरादा फिसला नहीं। उसने जल्दी से खंबे को पकड़ करके अपने बदन का राशा दूर किया। जो बदन का कंपन दूर हुआ, फांसी में डंडा रखा हुआ था, लाठी, क्या बोलते हैं, लाठी छिलो, चीटा लाठी हाथ में लिए और रुका नहीं एक सेकंड। पहाड़ी पर जाने का बनवर का किया वो पहाड़ी से निकला, मगर कंकर निकलता था, सीना टांग कर निकलता था, जूते की ठोकर से धूला उड़ाता हुआ निकलता था, तकब्बुर की चाल चलता था। मगर आज उम्र में तो जवान था, मगर रोग ने उसे कमजोर कर दिया था। लाठी का सहारा लेके जब कोई चलता है तो बोलो उसकी कमर झुकी हुई होती कि नहीं? बूढ़ा मकान बूढ़े की तरह चल रहा है। जब रास्ते पे आया तो रास्ते का एक छोटा सा पत्थर कंकर पत्थर बुझता है कि नहीं बुझता है ना, कांकर पत्थर बुझता है ना, रास्ते में रहता है। तो कल तक जाता था उसकी ज्योति के ठोकर से रोजाना वो पत्थर चोट खाता था, दूर जाके गिरता था। लेकिन आज उस छोटे से पत्थर ने देखा कि ये जालिम इंसान जो मुझ पर रोज जुल्म करता हुआ आता था, रोज जुल्म करता था, लेकिन आज इसमें क्षमता नहीं कि मेरे ऊपर जुल्म कर सके, तो लिहाजा ऐसे जालिम से मैं मुकाबला करूंगा। अमीन द्वंद्व करबो, क्या बोलते हैं, युद्ध करबो। अमीन युद्ध करबो। अमीन कमजोर आदमी ना, कमजोर, लेकिन अमीन युद्ध करबो, अमीन मुकाबला करबो। तो वो छोटा सा पत्थर जमीन पे जमा रहा। ये मानुष चलते 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 उसी पत्थर के पास पहुंच गया। अब जब पत्थर के पास पहुंचा तो आदत के मुताबिक जूते से ठोकर लगी। कल तक वो पत्थर दूर जाके गिरता था, लेकिन आज इस ठोकर ने उस इंसान को गिरा दिया। वो इंसान गिर गया, लाठी एक तरफ गई, मानुष एक तरफ गया, लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरा मोरे के लोग मर गया। अब जो मर गया तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते रखे हैं, कंधे पे बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन। क्या नाम है, याद रखोगे? अगर किसी का ईमान इस पे ना हो तो मोमिन नहीं होगा। हर इंसान के साथ अल्लाह ने दो फरिश्ते रखे हैं, इसलिए ताकि तुम्हारे जो तुम इम्तिहान देने के लिए आए हो दुनिया में, तुम्हारा रिकॉर्ड वो सेव करे। गलत किया तो सही किया, अगर सही किया तो तुम्हारे एक अमल पे 10 नहीं किया, और अगर गलत किया तो एक खोटी पे फरिश्ता जो है तुम्हारी खोटी लिख देगा। अब ये खुदा की कुदरत है कि कितना तुम्हारे एक खता पे कितनी खता का अजाब देगा, ये उसकी कुदरत है। नेकी के लिए तो आया है 10 नेकी, 70 नेकी, 700 नेकी, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह की करीमी देखो, ये दूसरे वाले फरिश्ते मदद नहीं फरमाएंगे। तो एक उसने खोती किया जो 10 खोती लिख लेगा,
بے شک ایک ہی کھوتی لکھے گا. کتنی؟ صرف 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں خطا پر بھی صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں خطا پر کہ جدی تمہیں کھوتی پڑ گئے تو ایک کھوتی پر 1 لاکھ کھوتی لکھی جائے گی. صرف ایک جگہ. اور ایک جگہ ایسی ہے بیت المقدس, وہاں بھی 50,000. جہاں فلسطین ہے نا, شیخ نے جدی ایک کا کھوتی تمہیں پڑ گئے تو 50,000 کھوتی تمہارے نام اعمال میں فرشتہ لکھے گا. لیکن سنو تاجدار دو عالم کانفرنس کرنے والوں, اپنے آقا پہ ناز کرو کہ مدینے میں اگر تم سے ایک نیکی ہوتی ہے تو فرشتہ 50,000 نیکی تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے. لیکن اگر ایک کھوتی ہو جاتی ہے تو 50,000 کھوتی نہیں لکھی جاتی, ایک ہی کھوتی لکھی. سبحان اللہ. بے شک انسانیت مصطفیٰ حق ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی مدینہ. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نبی کو تھا ہم نے کام چھینا. اے مسلمانوں, جو رسول تم پہ اتنے مہربان ہیں, افسوس ہے کہ تم ان کی کوتا نہیں مانتے ہیں. شریعت کے دامن میں آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تمہارے گرام کا نام کیا ہے؟ کبھی گنتی جانتے ہو؟ گنتی ہم کو جسے ہم لوگ بولتے ہیں اکائی دہائی, تمہارے وہاں کیا بولتے ہیں؟ اکائی دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ. اس کے بعد مولانا بھی بولے کروڑ, 10 کروڑ. اس کے بعد ارب, 10 ارب. اس کے بعد خرب, 10 خرب. اس کے بعد قدم, 10 قدم. سبحان اللہ. بے شک قدم کا گچھ کیا بات ہے. نیکیوں کا بھنڈار ہے تمہارے ہاں پاس. ہاں بے شک. لیکن افسوس ہے کہ اس بھنڈار سے لابھ نہیں لے پا رہے. نیکیوں کا بھنڈار تمہارے گاؤں میں ہے, افسوس ہے کہ اس سے تم لابھ نہیں لے پا رہے ہو. لوٹو مسلمانوں, دل شادہ کرو تو سنو, گنتی تمہاری 1000, سینکڑے اور کروڑ پہ نہیں ہوگی. ہاں ہاں تمہارے گرام کا نام قدم ہے. سخت نیکیاں تمہارے اعمال میں لکھی جائیں, قدم نیکی تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں, تو برائیوں سے ہٹ بچ کر کے, برائیوں سے ہٹ کر کے نیکیوں کی طرف آ جاؤ. اللہ تمہارے نام اعمال میں قدم نیکیاں لکھ دے. ہاں ہاں سبحان اللہ. بے شک بولنے کا بابا بولتے سے آپ اب دھیرے دھیرے زندہ ہو رہے ہو. میں بھی بہت پاک کی اولاد ہوں. سبحان اللہ. بے شک انہوں نے مردہ جلایا تھا, میں دلے مردہ جلانے کا. سبحان اللہ. تیرے دادا نے مردہ جلایا, ہمیں دلے مردہ جلانے کا. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ تمہارا مردہ دل جیوت ہو جائے. آمین آمین. سننے لوگوں کو تو مانشوں کے ہاتھ کھولے بولو نا ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھانے دونوں ماشاءاللہ. پی ایم آئے تو بھی اٹھا دیتا ہے نا, اور کون ہوتا ہے کرن بولا ہے تو بھی اٹھا دے, کانگریس ہے تو سب بیچارے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں نا. تو ایک پورا قدم بیٹھ تو ہمارا سب نہیں سمجھ کے جاتے نہیں. حق پہ قائم ہو, باطل کے لیے کبھی سمرتھن مت کرو. بے شک مطلب بول گئے نا, حق پہ قائم ہو, باطل کے لیے کبھی سمرتھن مت کرو. پیچھے پیچھے بن کے رہنا ٹھیک نہیں ہے. حق کے معاملے میں کڑے بن کے رہو گے تو کامیاب ہو گے. حق ٹھیک ہے. سنو, ٹھوکر لگی, گر گیا, پڑ گیا. ہم تھوڑے کرو تو یہ فرشتہ جو عمل کو لکھ رہا تھا یہ اترا. اب اتر کر کے بدی کا فرشتہ جو اس کی روح کو لے جا رہا تھا تو غیر کم کم بنا روح کمی نہیں جاؤ. تو بدی کے فرشتے نے نیکی کے فرشتے سے کہا کہنا تو بھی نہیں جانا. یہ جب بھال مانوش نہیں, میتھو آگئی, برناش, گنڈا. یہ دیکھو دفتر کھولا تو پورا دفتر رجسٹر سیاہ ہے, صرف ہوتی سے بھرا ہوا. کہنا تمہیں نہیں جانا. تو فرشتے نے کہا سنو, اس نے جیون میں کوئی کھوتی نہیں کی, نے جیون میں بہت کھوتی کیا, لیکن آج اپنی کھاٹ سے لے کے یہاں تک اس نے کچھ نیکی کیا ہے, کچھ نیکی کا ارادہ کیا ہے. اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھ لو. تو اس کے بستر سے لے کے اس کے آخری قدم تک میں نے اس کی نیکیوں, اس کی ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ لی. سبحان اللہ. تو اب یہ دونوں آپس میں کتھا وارتا کرنے لگے. ہم لوگ اتنا تھوڑی کہ مسجد میں جائیں تو آپ جگہ کریں, ایسے تو جانا پسند نہیں کرتے ہو. کبھی اگر چلے گئے تو اتنا شور مچاتا ہے. آج جمعہ پڑھنے ہم گئے تھے جہاں, اللہ تغیر اولا میں اتنا شور کہ لاؤڈ اسپیکر میں بھی کسی نے سنا, بھی کسی نے نہیں سنا. اللہ کی توفیق ہے. ٹھیک ہے, اور جائزہ ہی سلام کیا, اس کے بعد پھر چالو. بولیے مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں تک ذکرو گے ثواب ملے گا. ذکر نہیں ملے گا, مسجد نہیں ہے, خاموش رہنے ملے گا.
کوئی مسئلے ایسے ہیں کہ آج عوام نہیں جانتی ہے. امام اگر منبر پہ بیٹھ جائے تو اگر تم قاعدہ اخیرہ میں بھی ہو تو نماز پڑھ لو. سنت نماز پڑھ رہے ہو, نفلی نماز پڑھ رہے ہو, تو مثال کے طور پر پہلی رکعت پڑھی تھا تو دین پوری کر کے کسی منع. بولنا تو بڑی بات ہے, مسجد کو عظمت کو سمجھو. کوتھا بولنا تو بڑی بات ہے. تم اگر نماز کی حالت میں ہو اور خطیب منبر پہ ہے تو آپ تمہیں حالت نماز میں نہیں رہنا ہے. ہاں سمجھ گیا نا. پہلی رکعت میں تو توڑ دو, دوسری رکعت میں تو توڑ دو, تیسری رکعت میں تو توڑ دو, چوتھی رکعت میں تو توڑ دو, قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہو تو بھی توڑ دو. درود شریف کی کتنی فضیلت ہے. دل سے جتنا چاہو پڑھو لیکن منہ سے نہیں پڑھ سکتے ہو جب تک منبر پہ امام ہے. ہمارا حال کیا ہے, مسجد میں جاتے ہیں تو چلا چلی, مسجد سے آتے تو چلا چلی. اور ایک تو ہفتے میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں اور اس 2 رکعت میں بھی خیال ہوتا ہے کہ کہیں کہیں چپل ادھر ادھر رکھ دو. اسی لیے بھاگتا ہے, جیسے ہی شراب پھرتا ہے اسے بھاگتا ہے کہ کہیں میری چپل چوری نہ ہو جائے. سب سے زیادہ چوری مسجد میں چپل ہوتی ہے. پورا بجھے ہو نہیں بجھے ہو تو تمہارا سارا دھیان تو چپل پہ لگا رہتا ہے. تم 2 رکعت بھی جو پڑھتے ہو کیسی اللہ ہی قبول کرے. نمازی بنو میرے مسلمانوں, اور جگانا نمازیں پڑھو. یہ ہفتے ہفتے کے چکر میں مت رہو, ورنہ کل میدان محشر اللہ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے. ایسے نمازیوں کو بھی جو ہفتے ہفتے نماز پڑھتے ہیں خوش مت ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی رحمت ہے کہ اللہ بخش دے, ورنہ میدان محشر جانتے ہو ایسے لوگوں کو نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لا کر جہنم کی وہ سریا, وہ راڑ جو جہنم کی آگ میں جل رہی ہے, اس کو لا کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈال کر. ذرا سوچو کتنا سخت ترین عذاب ہے. تمہیں ایک ماچس کی تیلی سے تمہارا اگر چمڑا جل جائے تو کتنی دیر تک سیسی کرتے ہو, اس میں تھوک لگاتے ہو, اس میں برف لگاتے ہو, اس میں پانی لگاتے ہو, اس میں ٹیوب لگاتے ہو. یہ آگ کچھ نہیں ہے. جہنم کی آگ ایسی ہے مسلمانوں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہاں سے ہزار میل اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی جو اگلی شکھا ہے, اگلی شکھا ایک تو ہوتی ہے کہ جیسے آپ فلیم جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, کہ آپ یہ پورا لگا چلا دو اور تھوڑا ڈنڈے سے جاؤ تو پڑتا, وہ نہیں آئے گی, پڑتی ہوئی شعا نہیں آئے گی. جیسے جاڑے کے زمانے میں تم الاؤ کے سامنے گرمی لیتے ہو, آگ وہاں تیز گرمی آتی ہے, آپ بیٹھ کے کرسی میں لیتے ہیں نا, بولو دیکھنے تو آگ نہیں لیکن گرمی نہیں ہے نا. تو حضور یہی فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے تو اس میں سے جو گرمی نکل کے دنیا میں آئے گی وہ گرمی اتنی گرم ہوگی کہ یہ زمین آگ کا گولا بن جائے گی. سوچو کہ جہنم میں کتنی دہتی بھی آگ, کتنا سادہ فلیم ہے. ابھی جا کر کے دیکھو ربڑ فیکٹری تو پتہ چلے, جا کے دیکھو اسٹیل فیکٹری تو پتہ چلے, جہاں لوہا گلایا جاتا ہے, جہاں ربڑ بنایا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے اس ٹینک کو جس میں آگ چلتی ہے, اس کے اندر بٹن دبا دو ایسا لگتا ہے یہ آگ کا ہو رہا ہے, بٹن دبا دو ایسا لگتا ہے آگ برس رہی ہے. پورا جہنم کا منظر وہاں دکھائی دیتا ہے. میں نے وہ دیکھا ہے, اسٹیل فیکٹری دیکھی, ربڑ فیکٹری دیکھی, اس ٹائپ کی وہاں پہ یہ اتنی گرمی کہ وہاں ٹھہرنا مشکل. اس گرمی کو دور کرنے کے لیے 3 حصے اس میں برکس کے لگائے جاتے ہیں, وہ بھی اسپیشل برکس, یہ والی ہوتا نہیں جو نہیں, وہ گرمی کو روکنے کی صلاحیت اس چیز میں ہوتی ہے, اس کو لگاتے ہیں, اس کو لگاتے ہیں, 3 لیئر لگاتے ہیں. تب بھی گرمی ایسی کہ آپ پڑا نہیں ہوتا, آدھی نہیں پڑ سکتا. سوچو جہنم کی آگ کیسی ہوگی مسلمان. میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ دونوں فرشتے آپس میں کتھا باتیں کر رہے تھے. ہم ہی نہیں جابو, بولے ہم ہی نہیں جابو, کام ہی نہیں جابو. ہماری طرح تو جھگڑا نہیں کرتے, ہم تو مسجد کا بھی خیال نہیں کرتے, مسجد میں جمع کر ڈالتے ہیں. اے مسلمانوں, فرشتے یہ کتھا باتیں کر ہی رہے. اوے چھڑا سب تمہیں کو دیکھ رہا ہے, جس کو نہیں دیکھ رہا ہے. تو کتھا باتیں کر رہے تھے سب فرشتے. اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر کے ان دونوں فرشتوں کو بولو کہ اس کی زمین کی ناپی کرو. یعنی باڑی کاچے ہو گئے تو بدی کا فرشتہ لے جائے گا, اور یعنی موسیٰ کاچے ہو گئے تو نیکی کا فرشتہ. سبحان اللہ. اب جب فرشتے نے ناپی کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو, دھرتی کو حکم دیا, اے دھرتی تو سمٹ جا. دھرتی بولتے ہیں نا, زمین نہیں بولتے, زمین بولتے ہیں نا, سمجھ گئے نا. ہاں,
اے زمین تو سمٹ جائے، دھرتی تو سمٹ جائے، اللہ کا حکم پا کر کے زمین سمٹ گئی۔ اب جو فرشتے نے نافی کیا تو مرنے والے کا ایک پیر جو تھا وہ موسیٰ کی طرف زیادہ تھا، بے شک تو حاطف غیبی نے ندا دی، وہ رحیم رحمان رب العالمین نے اس پروردگار نے ندا دی کہ فرشتوں میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ نیکی کی راہ پر اپنا ایک قدم رکھے اور میں اس پر اپنا عذاب نازل، نہیں نہیں، اس کے ایک قدم کے بدلے میں نے اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ بے شک ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کی کہ وہ گنڈا کا بدماش تھا قوم بنی اسرائیل کا۔ ابھی مولانا نے ایک آیت کریمہ پڑھی، آپ لوگ اس کو سمجھے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی حیثیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، کیا کوالٹی ہے؟ تم تو ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، جمعے میں ہوگی سنت نفل چھوڑ کے بھاگ آتے ہو۔ وہ سوچو کہ اسی قوم بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بھی عابد تھے کہ جو ہزار راتیں جو ہیں اللہ کی یاد میں گزارتے تھے، لیکن وہ بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت پاک نازل کر دی، آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک سبحان اللہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے آپ پر قدر والی رات نازل کر دی، بے شک سبحان اللہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ قدر والی رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں پر خالی ہے۔ وہ عابد جو قوم بنی اسرائیل کا عابد عبادت کرنے پہ آ گیا تو 1000 مہینے بیٹھا ہوا ہے، جاب کر رہا ہے، ذکر خدا میں مصروف ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ رات ایسی نازل کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نبی کو دکھا دیتا، اس کی امت کے لیے بات معاملہ رہتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دکھایا، کیونکہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بڑے جھگڑالو بڑے فسادی ہیں، یہ خون خرابہ کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم ہی کافی بیان کرتے ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قدر اس لیے نازل کر دی تاکہ ایک طرف نبی کی امت بھی دیکھ لے اور دوسری طرف نبی کی امت کو فرشتے بھی دیکھ لیں۔ کہ اللہ نبی کی امت کو بھی دکھانا چاہتا ہے کہ تم نے نبی سے نسبت کی، میرے حبیب سے نسبت کی، تاجدار دو عالم سے تم نے بھروسہ کی، تو سنو تمہارا مرتبہ و مقام کیسا ہے کہ ایک رات 1000 رات پہ بھاری، بے شک ایک رات تم بندگی کے لیے آ جاؤ تو 1000 رات پہ بھاری۔ یہ تو امت کو درس ملا، اور پھر ان فرشتوں کو بھی اللہ نے آسمان میں نیرے نے دیا، کہا جاؤ 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 جاؤ، جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ وہ جھگڑا کرنے والے، وہ فساد کرنے والے، خون خرابہ کرنے والے ہیں، اے فرشتوں جاؤ جا کے دیکھو میرے محبوب کا امتی کیسا ہے، تاجدار دو عالم کا امتی کیسا ہے، جا کے دیکھو۔ کہ جب اس آیت کا سورۃ پاک کو پڑھو گے تو پتہ کیا چلے گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ خالی فرشتوں کو نازل نہیں کیا اللہ نے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو بھی نازل کیا کہ جاؤ دیکھو جب یہ نماز پڑھنے پہ آتے ہیں تو وہ رات ان کے لیے لیلۃ القدر بنا دی جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رحمت دیکھو کہ خدا تم پر لیلۃ القدر نازل کر دے۔ اگر تم دل سے نمازیں پڑھنے کے لیے آ جاؤ تو فرشتے تمہیں آ کے دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، صبح ہونے تک تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ جسے ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ وجہ ہے مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، تباہی اور بربادی کی اہمیت گھر پہ کھڑے کیونکہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہم نماز سے دور ہیں، مسجد بنانے میں تو بہت شوقین ہیں، مقابلہ ہوتا ہے نا، وہ گاؤں میں اچھا ہے تو اونچا مینار بنا ابھی بنتا ہے، یہ مقابلے والا جو کام کرو ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد بنا کے چھوڑ دو گے تو یہ مسجد بھی جو ہے تمہارے لیے کل گواہ بنے گی، اور اللہ سے عرضی لگائے کہ اللہ اس نے میرا پیٹ نہیں بھرا، بھوکا رکھا، لیکن اگر تم نے سجدے کر لیے نماز پڑھ لی تو دنیا میں بھی دعا کرے گا، کرے گی یہ مسجد کہ اللہ میری بھوک اس نے مٹا دی، اس گاؤں میں کسی کو بھوکا نہ رکھنا۔ جب مسجد کو تم آباد کرتے ہو تو تمہاری مسجد سے غربت دور ہو جاتی ہے، تمہارے ٹکے پیسے میں برکت آنے لگتی ہے، ورنہ لاکھوں کما کے لاتے ہو اور معلوم ہوا چلا گیا کی ہو لو کیوں تم بولو لے لو، ابھی برکت میں بڑی برکت میں کہاں سے برکت آئے گی؟
نماز پڑھتے ہی نہیں برکت کہاں سے آئے گی؟ لاکھوں لاکھ دلی بمبئی استعمال لاؤ گے برکت نہیں ہوگی. برکت چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ. سبحان اللہ. برکت چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ مسلمانوں. سنو اللہ تعالیٰ تم پہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہترین امت ہو. تم اللہ تعالیٰ نے منشیوں کے درمیان سے سلیکٹ کیا. پھر ادھر ادھر گھوم گھوم کے دیکھ رہا ہے. منشیوں کے درمیان سے سلیکٹ. تم سے اچھا تو ماں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں. تمہیں تو لگتا ہے کہ تبلیغ الغافلین کی ضرورت ہے. ہاں جب عارفین میں شامل ہو گئے جب تک تبلیغ الغافلین نہیں ملے گی تو عارفین میں شامل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ہمیں تمہیں سب کو توفیق دے. مسلمان سنو میں جو بات کہہ رہا ہوں دل کی گہرائیوں میں اتارو. اللہ کا خوف کرنا. دنیا میں اتنا سب کچھ دیکھ رہے ہو. روز موبائل کھولتے کچھ نہ کچھ دکھتا ہے مسلمان کے خلاف. پھر بھی شرم نہیں آتی تمہیں. پھر بھی بھائی نہیں ہوتا تمہیں. مسلمانوں لوٹ آؤ اپنے شیار وقار کو واپس لے آؤ. یہ واپس اسی وقت آئے گا جب تم سجدوں میں سب دینے لگو گے. جب نمازی بن جاؤ گے تو وقار واپس آ جائے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ جو دولت دے گا اس دولت میں برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تمہاری کھیتیوں میں برکت ہو جائے گی. تمہاری آبادیوں سے بلائیں دور ہو جائیں گی. نیک بن کے تو دیکھو. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہترین امت ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے, سلیکٹ کیا ہے. اچھا بتاؤ مسجد بنانے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے. پورے گاؤں کو والنٹیئر بنایا گیا. والنٹیئر سمجھتے ہو نہیں. والنٹیئر دیکھو بلال لڑکا لڑکا بھی گھوم رہا ہے. ہاں یا نا جواب دو. پورے گاؤں کو بنایا گیا لیکن جس کو بنائے گا اس کے بعد پاور ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. تمہاری گاؤں کا تو تھا لیکن جیسے ہی بنا دیا گیا پاور ملا کہ نہیں ملا. پورے گاؤں کو تو نہیں بنایا. تو ذرا سوچو اللہ کے بندے تو سب ہیں لیکن اللہ نے تم کو اس لیے چنا کیونکہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چنا. تجھے پاور ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ ایک رات کے لیے جلسے کے لیے والنٹیئر بنا دیا گلے میں ڈنڈا لٹکا دیا. اٹھو کہنے بس بنا بولے گاڑی کھڑی کر کرنا. بولو پاور آئے نہیں آئے؟ ارے بولو نا یار نہیں بولو گے. ایک رات کے لیے والنٹیئر اگر انسان کو بنا دے تو اس میں پاور آ جاتا ہے. ذرا سوچو کہ تم نے کلمہ پڑھا تو اس رحمان نے تمہیں پاور دیا کہ نہیں دیا؟ بے شک پاور دیا نا. غلامی محمد میں رہو گے تو پاور رہے گا. سبحان اللہ. غلامی محمد میں رہو گے تو شکتیمان رہو گے. جب تک مسلمان غلامی محمد میں رہا گھوڑے کی پیٹھ پہ بھی نماز نہیں چھوڑی, تلوار کی سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی, بے شک دنیا میں عزت پاتا رہا. زمینیں بھی ہاتھ آتی گئی, انسان بھی ہاتھ آتے گئے, ہے نا, علاقہ بھی ہاتھ آتا گیا. بے شک جب سے ہم نے غلامی محمد کا قلادہ اتار دیا ہے ذلیل و خوار ہو رہے مسلمان. ورنہ اس زمانے میں بھی تم سے زیادہ ان پڑھ لوگ تھے, تم سے زیادہ دیہات میں رہنے والے لوگ تھے جن کو عربی کہتے تھے. لیکن وہ بھی حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کی مہما کو اپنے سینے میں جب بسا لیتے تھے تو وہ عربی بھی صحابی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سمجھ رہے ہو نا. ان کی بھی قدر ہونے لگتی, ان کا بھی مقام بڑھ جاتا تھا. مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں جب چنا گیا ہے تو جس کو چنا جاتا ہے وہ طبیعت میں نہیں جیتا, مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت میں جیتا ہے. سبحان اللہ. نبی نے کوتھا بول دیا کہ جب کرتے ہوئے تو شیٹے کو شیٹا نشید. نبی نے نشید کو دیا شیٹا نشید کیول بال نشید کسی طرح دھیان نہیں دیتا ہے. ٹھیک, اگر اس حال میں مسلمان رہتا ہے نا تو اللہ کتنا مہربان ہے. سنو اس کے باوجود ہم سے کھوتی ہوگی ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. دیکھیے بولی ہم بھی آپ بھی مریں گے اور جب ہماری آپ کی موت ہوگی تو یہ فرشتہ اترے گا. اور یہ فرشتہ جو تمہارے عمل کو گھسیٹ لے لے کے اترے گا, جو تم نے کھوتی کیا یا تم نے بیٹی کیا لکھے ہوئے اترے گا تو کاج اس کا ہو جائے گا শেষ. تو وہ اللہ سے عرضی لگائے گا کہ اللہ মানুষ হয়ে গেল আমার কাজটা শেষ হলো কি আমি আসমানের উপরে আসতে চাইছি. আল্লাহ কি আমি আসবো কি আসবো না. जैसे तुम पदम गश्त हो और रामगंज में या इस्लामपुर में कलकत्ता मुंबई कहीं काम करते हो, जब काज शेष होता है तो कहाँ आओगे? बोलो पदम गश्त तो आओगे, अपने समाज में आओगे. ठीक है ना. तो फरिश्तों का समाज दुनिया में नहीं है. फरिश्ते तो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आए खिदमत करने के लिए. अब इनका समाज आसमान में, सेवा समाप्त तो कहाँ जाएंगे? मगर बगैर अल्लाह के परमिशन के कुछ करते नहीं है.
تو اللہ سے عرضی لگائیں گے کہ اللہ کیا ہم آسمان میں آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں میں آنے کی اجازت نہیں دے گا. تم نے صرف کلمہ پڑھا, اس بنیاد پہ اللہ تم پہ اتنا مہربان ہوگا کہ ان دونوں فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کی قبر پہ جاؤ, ایک سرانے کھڑے ہو کر اور ایک پہکانے کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. وہ رب جو ہم پہ تم پہ مہربان ہے, اس لیے کیونکہ ہم تاجدار دو عالم کے امتی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے مسلمانوں اپنی تہذیب بدلو, اپنا معاشرہ بدلو, اپنا کلچر بدلو, ہر برائی کو چھوڑ دو, نیکی کی طرف سبقت کرو, نیکی کی طرف سبقت کرو. مالو زر ہاتھ میں ہو تو پھر کسر مسر مت کرو, سخی و غنی بن جاؤ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو جاؤ. اللہ کے خزانے سے تمہیں مل رہا ہے, تم سمجھ رہے ہو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا. بخدا دین کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر لو, زندگی بھر دیتے رہو گے, خزانہ تمہارا خالی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے برائی کو چھوڑو. چاہتے ہو کہ دنیا میں مسلمان عزت پائے تو اس کے لیے ہمیں تمہیں سدھرنا ہوگا, ہمیں صحیح ہونا ہوگا, ورنہ قیامت آ جائے گی مسلمانوں کو. اور جب قیامت آئے گی نا تو نہ تمہاری دولت تمہارے کام آئے گی, نہ تمہارا چیلا تمہارے کام آئے گا, نہ تمہارے ٹکا پیسہ تمہارے کام آئے گا. کچھ کاج آج بنا. قیامت جب آئے گی تو ابھی سن لو قیامت کی ہولناکی کیسی ہے کہ جس سمے قیامت آئے گی ایک بھیانک آواز ہوگی, اور جب وہ بھیانک آواز ہوگی سورج اسرافیل پھونکا جائے گا, بس آسمان پہ جو سورج ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا. ڈیڑھ ہاتھ, کیا بولتے ہیں, ڈیڑھ ہاتھ بولتے ہیں نا, ڈیڑھ ہاتھ سوا نیزے پہ. ابھی وہ سورج ہم سے ہزاروں میل اوپر ہے, لیکن موسم بدلتا ہے تو سورج میں گرمی ہوتی کہ نہیں. اب گرمی کے زمانے میں آپ جاتے ہو کھیتی کسانی کرنے کے لیے, وہ لوگ کتنا کشٹ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سورج کی تمازن کا اثر ایسا ہے, لیکن اگر وہ ڈیڑھ ہاتھ پہ آ جائے تو کیا ہوگا. سورج قیامت کے دن اتنا گرم ہو جائے گا کہ جیسے تانبے کو آگ میں ڈال دو تو تانبا ہوتا ہے, تانبا بوجھتے ہو نا, ایک پیتل ہوتا ہے, ایک تانبا ہوتا ہے. تو تانبے کی خصوصیت کیا ہے کہ تانبے کو گرم آگ میں جب ڈال دو تو وہ پگھلتا نہیں, وہ سیاہ ہو جاتا ہے, ڈارک ہو جاتا ہے. تو جب وہ کالا ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کی گرمی کی ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے, اس تپش کو اس نے اتنا لے لیا کہ وہ, تو حدیث شریف میں آئی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ سورج جو ہے تانبے کے مانند سیاہ ہو جائے گا. جیسے آگوں میں تانبا ڈالا جائے سیاہ ہو جاتا ہے, ایسے ہی سیاہ. کتنی گرمی ہوگی, بہت زیادہ گرمی ہوگی. ٹھیک ہے نا. حدیث پاک میں آئے یہ ہے کہ اس کی گرمی کا اثر ایسا ہوگا کہ انسان کا بھیجا سمجھتے ہو نہیں, مگر جیسے دیگچی میں گوشت پکتا ہے کھچ کھچ کی آواز آتی ہے نا, ایسے ہی انسان کا بھیجا پک رہا ہوگا. ذرا سوچو کہ جب قیامت آئے گی تو حال کیا ہوگا. سمندر جو ساتھ ہے زمین میں بھی مچھلیاں ہوں گی, اتنا گرم ہو جائے گا کہ ان کو مچھلیاں جل بھر کر اوپر آ جائیں گی. قیامت جب آئے گی حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ ماں اپنی جان بچانے کے لیے, ماں سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے کوئی عزیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ مرنا پسند کرے گی مگر اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن سنو قیامت کے روز کا حال کیا ہوگا کہ ماں اپنی جان بچانے کے لیے دودھ پیتے بچے کو, گود میں رہنے والے بچے کو بھی بے دردی سے پھینک کر کے اپنی جان بچانا چاہے گی, مگر اس کی بھی جان نہیں بچے گی. قیامت جب آئے گی مسلمانوں تو قیامت کی بڑی سختیاں ہیں. جب قیامت آئے گی تو انسان اپنے عمل کے پسینے میں ہوگا. حدیث شریف میں آج یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو انسان اپنے عمل کے پسینے میں ہوگا. کسی کے تلوے میں پسینہ لگا ہوگا, کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا, کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا, کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی منہ کی لگام بنا ہوا ہوگا. حدیث شریف ہے. جیسے پانی میں آپ لوگ جاتے ہو نا, منہ تک پانی آئے تو یہاں تک, حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کا پسینہ اس کے منہ کا لگام بن جائے گا, اور اس کی بدبو ایسی ہوگی کہ اس بدبو کو انسان برداشت نہیں کر پائے گا. بڑی سختیاں ہیں قیامت کی. اے مسلمانوں, پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں تمہیں گزارے گا. اوپر ایک پل ہوگا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا. مگر سنو, جو لوگ ہوش کی دوا لے چکے ہیں, جو لوگ برائی سے لوٹ کر اچھائی کو حاصل کر چکے ہیں,
जो अपने गुनाह का एहसास कर चुके हैं, तो मेरे रसूल ने अपनी उम्मत की 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्से में बांटा अपनी उम्मत को। और फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस बारीक पुल से इस तरह गुजरेंगे जैसे आसमान में बिजली कड़कती हो। बेशक आसमान में बिजली चमकते हुए देखा है, वहां चमकती यहाँ तड़पती है ना। फिर फरमाते हैं रसूल पाक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आंधी और तूफान की तरह पार हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे कि जो दुनिया में नेकियां करने वाले, भलाई करने स्वालीहीन होंगे। फिर नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस पुल से इस तरह पार हो जाएंगे जैसे घोड़ा 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से गुजरे, ऐसे पार हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो बड़े नेक होंगे, जिनके बाद थोड़ी मोड़ी होती रही होगी, अल्लाह से माफी मांग करके साफ सुथरे हो चुके होंगे इस तरह। लेकिन हुजूर की उम्मती में कुछ ऐसे भी होंगे जो गुनाहों से लदे हुए होंगे, जो आलिम मौलवी मुफ्ती की प्रथा को मानते नहीं और अपनी मनमानी करते रहते हैं, ठीक है, बुराई के लटपट होते हैं। उनका भी जिक्र मेरे नबी ने किया कि वो जब पार होते तो घिसट घिसट के पार करते, जैसे कोई विकलांग हो और उसको रास्ता पार करना होता है तो आग पीछे करता है, बॉडी आगे करता है, सड़क सड़क के चलता है। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पुल से इस तरह पार होंगे, तो जिस समय वो जहन्नम के ऊपर से पार हुए होंगे, तो जैसे तुम जाड़े में पुआल में आग लगाते हो और वो ठंडी होने लगती है तो उसमें लकड़ी डाल करके हिलाते हो तो आग की शिखा ऊपर होती है ना। तो यही तमसील है, ये जब खिसटेगा रगड़ेगा तो जहन्नम की जो आग है, अग्नि शिखा, उसको अपनी लपक में ले लेंगे, घेरे में ले लेंगे। लेकिन सुनो, जिस रसूल के हम तुम उम्मती हैं, जिनके नाम की आज कॉन्फ्रेंस की गई है, और उसे मशर अपने उस गुनहगार उम्मती को जब देखेगा तड़प जाएंगे। उनको चाहिए था कि जान लो जहन्नम में। बाप भी खबर हो जाता है तो क्या कहता है, माँ भी खत्म है, अरे जहन्नम में जाए छेला मेरा। लेकिन सोचो कि मेरे नबी कैसे हैं कि जो तुम्हें जहन्नम में जाने नहीं देना चाहते। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे नबी कैसे हैं कि जो तुम्हें जहन्नम में जाने नहीं देना चाहते। जब तुम्हें जहन्नम के शोले गुनहगार भाइयों को फेर देंगे, अल्लाह के रसूल अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदे में जाएंगे और अर्ज करेंगे, रब्बे सलीम, अल्लाह सलामती दे दे, अल्लाह सलामती दे दे। तो रसूल पाक सजदे में होंगे, अल्लाह भी मेहरबान होगा। रसूल पाक से परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्फा तो शफा, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, सजदे में अपने सर को उठाओ, इनमें से जिसकी आप शफाअत कर देंगे उसे बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक कितने मेहरबान आका हैं जिनके हम और तुम उम्मती हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, कि उस मुश्किल वक्त में भी रसूल पाक हमें जहन्नम का ईंधन नहीं बनने देना चाहते हैं। और जानते हो जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो वहां भी दौड़ा दौड़ी होगी। वहां ये तो हुजूर की उम्मत का मामला है, 1,24,000 तो वो देश अंबिया के उम्मती दौड़ा दौड़ी करेंगे सभी। और कोई आदम के पास जाएगा तो कोई शीश के पास जाएगा, तो इदरीस के पास जाएगा, तो यहया के पास जाएगा, तो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के पास जाएगा। मगर अल्लाह की शान जलालत कैसी होगी उसका अंदाजा लगाओ कि कोई खेल कूद का मैदान नहीं होगा, मैदान महशर। वहां अंबिया किराम कितना भयभीत होंगे। वो मंजर हदीस के मुताबिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो मंजर कैसा होगा कि अल्लाह कितने गजब पे होगा, अल्लाह ताला कितने गजब पे होगा कि उसकी शान जलालत को देखकर वो अंबिया जिनको अल्लाह ने नबी बनाया, जिनको रसूल बनाया, जिनको गुनाहों से पाक रखा, मासूम अनिल खता रखा, लेकिन मैदान महशर जब उनके पास कोई जाएगा, हुजूर सिफारिश कर दीजिए, हुजूर हम गुनहगार से आकर हम आपके उम्मती हैं, सिफारिश कर दीजिए। तो वो अंबिया उनसे ये कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास, मैं अपने हाल में हूँ, मैं अपने हाल। अल्लाह का खौफ ऐसा होगा कि नबी डरे हुए होंगे, तो गुनहगार उम्मतियों का आलम क्या होगा, है ना। लेकिन कुर्बान जाओ उस रहमत दो आलम पर कि जिस रहमत दो आलम ने अपने रब से वादा करा लिया है, और रब्बुल आलमीन मुस्तफा जाने रहमत को लिबाउल हम्द अता फरमाएगा, हम्द का झंडा देगा और शफात कुबरा देगा। तो जब शफात कुबरा के उस महनीस पर मेरे मुस्तफा कायम हो जाएंगे तो रसूल कायनात फख्र से फरमाएंगे, अना लहा, आओ मैं तुम्हारे लिए हूँ, आओ मैं तुम्हारे लिए हूँ, आओ मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो नबी अपने दामन में जगह दे देंगे, जिसकी शफाअत में रसूल फरमा देंगे वो जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक अब उसके गुनाह नहीं देखे जाएंगे। नबी रहमत की सिफारिश देखी, सुभान अल्लाह, वो रहमत दो आलम के नाम की कॉन्फ्रेंस
لیکن سنو، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس کو رسول پاک دیکھیں گے اور لجت ہو جائیں گے. وہ کوئی اور جماعت نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت ہوگی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. صبح سے شام تک جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، چوری کرنے والے، سود لینے والے، ٹھیک ہے، زنا کرنے والے، الٹا سیدھا کام جیون بھر کرنے والے، لیکن کچھ نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، حضور انہیں دیکھیں گے، ان کی جو بدعمالی ہے اس سے اتنا لجت ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا لیں گے. نبی کی آنکھ میں آنسو آ جائے گا. آنسو بجھتے نہیں بجھتے، لویا لویا کریں گے، حضور روئیں گے، چہرہ مزمحل ہو جائے گا. فرشتے جب حضور کو اس حال میں دیکھیں گے تو جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، ہم نے اتنا آپ کو خوش اور پرفلت پایا ہی نہیں جتنا آج ہم پاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ مان رہے ہیں؟ آپ کی کیوں لیا کچھ ہے؟ تو میرے آقا بڑے لجا پتی ہیں. جب وہ ایسا کہیں گے فرشتے تو حضور اور شرمسار ہو جائیں گے، اپنا سلام سکھا لیں گے. فرشتے دل کا حال محسوس کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، যদি আপনি অনুমতি দেন তো আমি আল্লাহর কাছে যাব. ঠিক আছে, আমি ওনার জন্য বিনতি করব, সুপারিশ করব. হুজুর कुछ नहीं बोलेंगे. फरिश्ते इस खामोशी को गोयाई तस्लीम करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्श के पाए को, वो अर्श के जिससे अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुतमक्किन होगा, उसका पाया पकड़ कर, पाया बुझते हो नहीं? मालूम है आप लोग बकरी का पाया है, पाया समझते हो ना, फूटा फूटा जैसे ये स्टेज बना हुआ जिसमें पाया है कि नहीं, पाया पकड़ करके अल्लाह से अर्जी करेंगे कि अल्लाह, ये परवरदिगार है रब्बे कदीर, अपनी रहमत हमारी तरफ मुंतकिल कर दे. अल्लाह आगे कुछ और छोटे छे अल्लाह की रहमत उन फरिश्तों की तरफ मुतवज्जह होगी. इरशाद बारी ताला होगा, फरिश्तों बताओ तो तुम्हारी हालत क्या है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि अल्लाह, तेरे हुक्म पर हमने रुकू क़याम सजदे किए, तेरे हुक्म पर हम दुनिया में गए थे, तेरे उन बंदों के पास कि जो तुझसे डर गए थे, जो भयभीत हो गए थे, तुझसे डर गए थे और अपनी खोती को उन्होंने मान लिया था कि हम और खोती को मान करके तेरी तरफ रुजू हुए थे और तुझसे माफी मांग रहे थे. अल्लाह, रातों की तन्हाइयों में माफी मांग रहे थे, दिन के उजाले में माफी मांग रहे थे. अल्लाह के परवरदिगारा, उनकी उस खोती को अल्लाह तूने माफ कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गया था जिसको तूने मिट्टी में मिलने नहीं दिया. हमें हुक्म दिया था कि जाओ उन आंसुओं को जमा कर लो, तो नूर के प्याले में जमा करते रहे हम दुनिया में. आज उस प्याले को लेके हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं जिसमें उन तौबा करने वालों के आंसू हैं, माफी मांगने वालों के आंसू हैं जिसे तूने दुनिया में बख्श दिया. इन आंसुओं को आज हम वसीला बनाते हैं. इन आंसुओं के बदले अल्लाह इन गुनहगार बंदों को माफ कर दे, क्योंकि ये उन्हीं बख्शे हुए बंदों के रिश्तेदार हैं. जिसको तूने दुनिया में माफ किया, ये उन्हीं के रिश्तेदार है, तेरा अब्बा है, तेरा भाई है, तेरा बंधु है. अल्लाह माफ कर दे. जानते हो रहमत हक बहाना भी जो है इरशाद बारी ताला होगा कि एक फरिश्ते अज़ाब जहन्नम की ज़ंजीरें काट दो, मेरी रहमत ही गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा दुनिया में मेरी बारगाह में माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे और उसके आंसू मेरी बारगाह में वसीले के तौर पर पेश किए जाएं और मैं उसे मुस्तरद कर दूं. नहीं नहीं, इन आंसुओं के बदले मैंने इसे जीवन भर के गुनाहों को माफ. सुभान अल्लाह, बेशक हक. आ जाए मुसलमानों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. ये रसूल की महफिल है. बेशक कितना अच्छा होता है कि हम भी आज अपने अंदर की बुराइयों को महसूस करें, जो खताएं हमने जीवन में कर डाली है उसका एहसास कर लें, क्योंकि मौत तो हमें भी आनी है. जरूरी नहीं कि जवान 70 साल जिए, 70 साल का बुरा जरूरी नहीं कि 10 साल और जी ले. एक ठोकर काफी है. मौत बहाने तलाश करती है. इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि तू कबल अन तमूतु, तौबा करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आए. तो लिहाजा मुसलमानों, आओ हम सब मिल करके अपने गुनाहों खता का एहसास करें कि हमें की भूल कर लो, हमें की खुदी कर लो. अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें इसीलिए भेजा है, अपना खलीफा बनाया है. इसलिए नहीं कि तुम दूसरों का हशर करो, दूसरों का हिसाब किताब करो. इसलिए हम लोग जो करते हैं दूसरों का हिसाब, इसके लिए दुनिया में हमको नहीं मिल जाएगा. दूसरों को कहे चोर है, चंडाल है, बदमाश है, नहीं, रिबत करने की जरूरत नहीं. वो है जो तुम्हारे ज़हन में पड़ा हुआ है, जो तुम्हारे दिल की अथाह गहराइयों में गुनाह पड़े हुए हैं मैल की तरह, उसको तलाश करो, ढूंढो और खुद से हिसाब करो अपना.
اور نہ ماننے کے بعد حساب نہیں کر پاؤ گے، اللہ حساب کرے گا، اور اللہ اگر حساب کرے گا تو جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا تمہارا حساب کرے، ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنا حساب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اسی جیون میں ہم چھانک کے دیکھیں کہ আমি কি ভুল করলাম, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেব। আল্লাহ গফুর আছে, রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ মাফ করে দেবে। তো আমি বলতে চাইছি কি আপনারা নামাজের মতন বসে যান, নামাজের মতন সবাই বসে যান, মেয়ে ছেলে সবাই নামাজের মতন বসো, और তারপরে हाथ नाभि पे बांधो और मैं चले दोएं वो सीने पे बांध देते, जैसे नमाज में बांधते हैं। और थोड़ी देर के लिए भी अब आओ, ये देखा देखी बंद कर दे। अब ना मैं आपको देखूं ना आप मुझे देखें, आओ हम सब अपने आप को देखें। हमसे क्या भूल हुई, क्या खुदा हुई, क्या गुनाह हुआ, उसे इकट्ठा करके रहम और रहीम की बारगाह में पेश कर दो। वो गफूर है, रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। وهي بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دیکھیے الفو سمے میں کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے ہم کو مل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطالب من الذنب قبل لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس میں بالکل سچ ہو چکے ہو آپ لوگ، بیٹا عمل وہی نہیں نبی حدیث۔ تو اب جب اتنا سچ ہو چکے ہیں آپ، تو اب اپنے اس جیون میں خطا و بھول کی طرف نہ جانا۔ اور نہ جانتے ہو میرے نبی ہی نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے، دل سمجھتے ہو نا، دل، اس پہ جب گناہ کا ایک داغ پڑتا ہے، ایک کا پورا اگر اس پہ پڑ جاتا ہے گناہ کا، تو وہ وہیں جم کے نہیں رہ جاتا، دھیرے 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 پھیلتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں تو سمجھ میں آپ کو آئے گی۔ بھیگا ہوا کپڑا لے لو اور ایک پین آتا ہے جو جس کو فاؤنٹین پین کہتے ہیں، جس کے اندر روشنائی ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے نا، تو اس فاؤنٹین پین کو بھیگے ہوئے کپڑے پر کسی کونے پہ کہیں پہ تم اس کو ایسا رکھ دو۔ اب جب اس کو رکھ دو گے تو یہ نب سے سیاہی کھچ کھچ کے کھچ کھچ کے کھچ کھچ کے کھچ کھچ کے وہ پورے کپڑے کو کالا کر دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، ایک نقطہ تم نے رکھا، وہ نقطہ پورے کپڑے کو سیاہ کر دیتا ہے بلا تفصیل۔ اسی طرح سے گناہ ہوتی ہے، جب ہم کھوتی کرتے ہیں تو ایک کھوتی ہمارے پورے دل کو کالا کر ڈالتی ہے اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اگر ہم استغفار نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے خطا سے بچیے اور احتیاط کے طور پر استغفار کے عادی بنیے، توبہ زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کو بہت مہربان ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کی اللہ سے عادت ڈال لو۔ ابھی آپ نے 2 منٹ سمے دیا، 1 منٹ سمے دیا، اپنے جیون کی جھانک کے آپ نے دیکھا، کوئی اسویدھا ہوئی آپ کو؟ بولو بھائی، کوئی تکلیف ہوئی؟ لیکن جب آپ کے جیون میں جھانکا تو آپ کے بچپن کا گناہ، جوانی کا گناہ، بڑھاپے کا گناہ، اب تک کا گناہ نظر آ گیا اور آپ نے اللہ سے معافی مانگ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جیون کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بیٹا بھالوں کی بال لائے، اگر یہ آپ کو بھالو لگتا ہے تو میں آپ کو ایک پرامرش دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا سجیشن آپ کے لیے ہے کہ اس کو روزانہ کیجیے، ڈیلی کیجیے۔ اگر آپ ہر وقت نہیں کر سکتے ہیں تو 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 منٹ اپنے لیے ضرور رکھیے۔ آپ 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بندھو اور سماج کے لیے کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف آپ دھیان نہیں دیتے۔ روزانہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان روزانہ اپنی طرف دھیان دے۔ تھوڑا سا میڈیٹیشن بہت ضروری ہے، کانسنٹریشن بہت ضروری ہے۔ آج وہی چیز ہمارے گھر وہ گھر کو آج کافروں نے پکڑ لیا، وہ برے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں اچھائی آنے لگی۔
हम अच्छे हैं लेकिन अफसोस कि हमने अपने तरीके को छोड़ दिया है ना। आज देखो मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, एकाग्र करते हुए, ये सब हम लोगों से सीखा है। योगा सोगा हम लोगों से सीखा है। उनके पास क्या था? वो बुरे होकर के भी इस अच्छे काम को करते हैं तो उससे उनके जीवन में लाभ मिलता है। अगर हम अच्छे होकर अच्छे काम करें तो बोलो हमारी दुनिया आखिरत दोनों सवेगी कि नहीं सवेगी, है ना। तो मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कहता हूँ कि 5 मिनट रोजाना आप लोग भी दो, आप लोग भी दो, ठीक है। अपने बारे में सोचो, आज के हम की কিছু ভুল করলাম কি করলাম না প্রশ্ন করে সকালে, है ना, বিকালে, সন্ধ্যাবেলা, রাত্রিবেলা কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, याद आएगा कि नहीं याद आएगा? अगर याद आ जाए तो बस माफी मांगो। कोई असुविधा हो गए? कोई असुविधा नहीं होगी, मगर एक दिन ऐसा आएगा ये आदत आपको रुला देगी। एक दिन आप भ्रमित हो जाएंगे, एक दिन आपकी कोई छोटी सी खोटी आपके दिल पे लग जाएगी, आपके बदन का रोम खड़ा हो जाएगा, आपके दिल से उस रोज आंसू जो निकलेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे ऑपरेशन हो रहा है, कोई छुरी लगा करके चीर रहा है, सीने में दर्द होगा, व्यथा होगा, गला कस जाएगा, बोलना चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे, होंठ थरथर कांप रहा होगा, चेहरा पीला पड़ चुका होगा। ये मैं अलामत से बता रहा हूँ। आंख गर्म हो जाएगी आंसू निकलने से पहले। वो जो आंसू समझते हो ना, आंख बिल्कुल जलने लगेगी, आंखों में लाल लाल डोरे पड़ जाएंगे। अब वो पानी आसानी से नहीं, मगर मच के आंसू वो नहीं होते, बहुत कष्टों से निकलते हैं। तो वो तुम्हारी पलकों के पपोटों पे भी पहुंच नहीं पाएंगे, तब नहीं कर पाएंगे कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जीवन भर के गुनाह माफ कर देगा। तो जीवन में वो एक दिन जरूर आएगा अगर आप इसकी आदत डाल दोगे, ठीक है। और ये चाहते हो कि बख्शिश मिले, है ना, अल्लाह की तरफ से इनाम मिले, अगर चाहते हो तो इस काम को रोजाना सभी लोग करो। माँ बहन बेटियां भी करें, आप भी करें। चाहे वो आपका बिस्तर हो वहां कर लो, चाहे घर हो वहां कर लो, दुकान है वहां कर लो, खेत है वहां कर लो, खलिहान है वहां कर लो, बगान है वहां कर लो, जहां समय मिल जाए। ऐसा समय मिले जिसमें तुम्हारी बीवी नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, स्वामी नहीं, तुम हो, तुम्हारा रहो। मेडिटेशन वो चाहे मस्जिद हो, चाहे खानका हो, चाहे मुसल्ला हो, ठीक है, जहां भी ध्यान लगा लो। ऐसी जैसे मैंने बैठा ऐसे बैठ जाओ, थोड़ी देर आंखों को सोच लो। ये आदत आपके बड़े काम आने वाली है इंशाल्लाह। अगर आप ऐसा करने लगोगे तो जो शैतान तुम्हें बुराई की तरफ आगे बढ़ाता है ना, ये कदम बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा। अल्लाह की रहमत तुम्हारे कदम को खींच करके नेकी की तरफ ले जाएगा। बोलो इस्लाम को कितने लोग लेना चाहते हैं? हाथ में बोलो ना। डेली डेली करते हो गए, ठीक है, हमेशा मत जाओ, इन लोगों के तरीके को तुम लोग अख्तियार करो, ठीक है। इसको रोजाना करो। बखुदा कहता हूँ इनकलाब आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो, राह औला में जिंदगी को सर्व करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ऐसा करने लगोगे तो मेरा यकीन ये कहता है कि अल्लाह ताला आपको, आपके आसपास वालों को भी जलील ख्वार नहीं होने देगा। दिन ब दिन आपको फिर इज्जत के दर्जे मिलने लगेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आप सब को अमले खैर की तौफीक दे। गाँव में मस्जिद बनना है, फिर से मैं कहता हूँ कि मस्जिद को बनाने में आप अपनी सारी कोशिशें लगा दीजिए ताकि जल्द से जल्द ये मस्जिद मुकम्मल हो जाए, है ना, जो भी काम उसका है। और ये नियत कीजिए कि हम नमाज के औकात में फालतू इधर उधर बैठेंगे नहीं, समय पर नमाज जरूर पढ़ेंगे मस्जिद में जाकर। और बहन बेटियों को चाहिए, आज हर सुन्नी घर में भूत चला गया, ऊपरा निचला हो गया है, फलाना लोग बंदिश करते करते थक जाते हैं बेचारे, है ना। ये बंदिश तो वो बंदिश, वो बंदिश, ये बड़ी की बंदिश, वो 2-4 दिन में खुल जाती है। फिर दूसरे मौलाना से बंदिश, फिर तीसरे मौलाना। ऐ बहन बैठी हो, चाहती हो कि तुम्हारे घर में दूसरे जिन ना आए, तो जहाँ नमाज होती है और कुरान की तिलावत होती है वो वहाँ शैतान का गुजर नहीं होता है। तो अगर चाहती हो तुम्हारे घर में रहने के बसे, अल्लाह का शुक्र है मर्दों से ज्यादा औरतें पढ़ी लिखी हैं दीन, तो मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूँ कि रोजाना कम से कम अगर आप पूरा सिपारा नहीं पढ़ पाती है मसरूफियत में, एक रुकू जरूर पढ़ लिया। अल्लाह का शुक्र है कि आज की बहन बेटियां हमारी शिक्षित भी हैं, तो तुम्हारी भाषा में, बंगला भाषा में, इंग्लिश में, उर्दू में उसका ट्रांसलेशन जो सही मुतरज्जिम है, सबका नहीं, सही ट्रांसलेटर का ट्रांसलेशन देख लो। तो कुरान को जब आप पढ़ोगे और समझोगे ना,
اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر میں برسنے لگیں گی. نماز کے سمے میں مصلی بچھاؤ تاکہ تمہارا چھوٹا سا اور بچہ جو ابھی چل نہیں پاتا ہے, ہاتھ پیر سے گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے, وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہارے پاس آئے اور تم قیام کی حالت میں ہو, بچے کو سنبھال نہیں سکتی ہو, نماز میں ہو, وہ بچہ تمہیں دیکھے گا تو تمہارا آنچل پکڑ کے پہلے دن کھڑا ہوگا. اب بتاؤ وہ بچہ کہ جو پہلے دن کھڑا ہو مصلی پہ ماں کی ادا کو اختیار کر کے, تو جوانی میں وہ بے عمل ہوگا؟ بولو, ماں کی ادا کو اپنائے گا تو ماں جھکے گی تو بیٹا جھکے گا, ماں سجدے میں جائے گی تو بچہ سجدے میں جائے گا. اگر یہ تہذیب فرمان چڑھے گی ہمارے گھروں میں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پھر سے ہمارے سماج میں کوئی غلام غریب نواز پیدا ہوگا, کوئی غلام اشرف پیدا ہوگا, کوئی غلام غوث پیدا ہوگا, کوئی غلام صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوگا, ہے نا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ بیٹیاں بہنیں جو آئی ہیں اس فقیر فقیر کے انورودھ کو قبول کریں گے. ہم تمہارے بیچ اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور آپ کی اصلاح ہو. چاہتی ہو کہ اللہ کی طرف سے میرے دامن میں بھی کچھ نیکیاں آ جائیں تو تم لوگ اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر عبادت کرنا شروع کر دو. خدا کہتا ہوں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جن جنات بھوت شیطان آفت بلا جادو الٹا سیدھا جو کچھ بھی ہے پھر اس سے آپ سب محفوظ ہو جاؤ گے. مجھے امید نہیں یقین ہے کہ اس علاقے کی تمام بہن بیٹیاں جس طرح سے بھروسہ رکھتی ہیں ہماری بات کو ضرور قبول کرتی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کی دعوت کو ہماری بہن بیٹیاں ضرور قبول کریں گے. اور آپ لوگ بھی یہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, پڑھے ہم چھوڑے نہیں. ہمیں آپ کا بھی بہت فخر ہے, ناز ہے کہ ہماری بات کو آپ کاٹیں گے نہیں. جو ہم نے آپ سے وعدہ لیا اس پر آپ قائم رہیں گے. المومن اذا وعد وفا, مومن وہی ہوتا ہے جو وفا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو جزائے دار عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مولا ہو کرم محبوب داور, سیدی قادری میاں پر عمر میں برکت عطا کر, دین کی خدمت لیا کر. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, وعلى آلك وأصحابك وشفيعنا ويوم الجزاء. بات سے پہلے یہاں کام کرو. امید کی کلیاں کھلیں گے ضرور, رہی زندگی تو ملیں گے ضرور انشاءاللہ. موقع ملے گا جہاں چیزیں بڑی ہے نیت کر لو. حضرت ہوئی ہے ہمیں حضرت پہنچو کہ ہم سبوں کو سرکار اپنے دامن میں کرم میں جگہ کر دیجیے. یعنی بری ہے دینا کا بسم اللہ کوئی معاملے نہ کرو, تو کوئی ہاتھ حضرت جی پڑھا دے یا پڑھ. بھائی دیکھو زبردستی مریض ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. کتنے لوگ مریض ہونا چاہتے ہیں, ہاتھ جوڑے تو ماشاء اللہ, بہت من سے ہونا, من سے ہے نا. سیبیوں کا آنے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ اس ہاتھ کی بڑی ہوئی تھے مسلمان کا وہی ہونا ہے. ہم جیسے پڑھیں آپ کو پڑھیے, بیٹھ بیٹھیے ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, دل مارا کو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ۔ اللہ تیرے دربار میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے جسے ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے جسے ہم نے چھپ کر کیے یا اعلانیہ کیے، اے اللہ ان سب گناہوں سے صدق دل سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی ذرا کرو ہاں لیڈیز کی طرف آ گیا اس کو ڈیلی کرو لیڈیز کی طرف نہیں جانا چاہیے اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتا ہوا حضور سید عالم نور المجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرما۔ آمین آمین آمین۔ دیکھیے آپ لوگ مرید ہو گئے اور مرید کے لیے ضروری نہیں ہو خالی پیر صاحب کو ٹکا بچا دے تو مرید ہے، پیر صاحب کو اچھا اچھا بھال مطلب کھاوا کھلا تو مرید ہے۔ پیر کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیر کی خواہش پوری کرو۔ اب پیر اگر اپنے چھیلا پیلا اپنے گھر پر گاڑی جھاڑی کے لیے تم سے کہے اور تم اس کو کر دو تو پیر خوش ہوگا؟ بیٹو بھال بھائی پیر کا خوش ہوگا جب تم اپنی توبہ پہ قائم رہو۔ مرید مراد بن جائے، پیر کی مراد بن جائے۔ میری مراد کیا ہے کہ میرا مرید میری مراد بن جائے۔ بیٹا امر مرضی ہے نا، شیشہ ہمارا مرید قبول کر لے ہے نا۔ ضروری یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اچھے سے اچھے مرید بنیے اور نماز سے غفلت کریے گا، سچ بولیے گا، حلال روزی حاصل کیجیے گا۔ یہ تین نردیش آپ کو مل دیے ہیں، اگر اس پہ آپ جنم گزارتے ہیں تو آپ مرید صادق ہو جائیں، سچے اچھے مرید ہو جائیں گے، باقاعدہ مرید ہوں گے، ناکارہ مرید نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ اس صف میں سب سے آگے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الکافرون لا اعبد تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا الہی مصطفیٰ رضا کے واسطے حسین محمد زین العباد کے واسطے آخر و جعفر و نظیم و رضا کے واسطے رقی و صفی جنید پادشاہ کے واسطے واسطے ابو بکر شبلی و تمیم و بالفرح والحسن و سعید واسفہ کے واسطے وغوث اعظم شاہ ملبر کے لیے شاہ خود ربیل بیریا کے واسطے سید محمد علی کے صدقے کریم بخش دے جرم و خدا اپنی عطا کے واسطے اے جلال الدین کی یہ التجا رب کریم بخشنا ہم سب کو درد نصفیہ کے واسطے سنیوں کو بعد عرفان کا ساغر ملے حامد اشرف اور سید مشتبہ کے واسطے اللہ تمام محبوبان خدا کے صدر دفیل حاضرین بس اور اس آبادی اور اس علاقے کے تمام مسلمان مومن مومنہ عزیز اقارب والدین اساتذہ مشاہد
جو دنیا سے رخصت ہو چکے مولا وہ سب کی مغفرت فرمانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا منہ کالا فرما، یا اللہ ہم سب کو نمازی و غازی بنا، ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، ہماری پیشانیاں روشن فرما، ہمارے قلوب منور فرما، اے اللہ اپنی ضیاؤں سے ہمارے سینے معمور فرما، سینوں کو کینوں سے پاک فرما، ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے، یا اللہ دلوں کے زنگ کو چھڑا دے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو مصفہ مزد کا بنا دے، یا اللہ اس لائق کر دے کہ تیری معرفت کا گہوارہ بن سکے، مولا کریم ہمارے بازوں میں قوت عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ہمارے خلق کو بہتر فرما، یا رب العالمین ہم نے جو بیمار کی شفا دے، لاولد ہے اولاد دے، بے روزگار ہے روزگار دے، جو بار قرض مبتلا ہے بار قرض سے سبک دوش کر دے، کہتی ہو کہ کاروبار میں رزق میں خوب برکت دے، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق دے، سچ بولنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں بیویوں کو مولا کنیزہ نے فاطمہ میں شامل کر دے، لجا پتی بنا دے، حیا کے ساتھ پردے میں رہنے کی توفیق دے، یا اللہ کینے بغض و حسد سے، چغلی سے، جھوٹ سے بچا پڑا، یا اللہ ہم سب کو غلامان حسین میں شامل فرما، حق و باطل کے درمیان تمیز رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حق پر قائم گامزن رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اہل سنت و جماعت پہ ہمیشہ قائم دائم رکھنا، خدا بدائے اس آبادی میں مسجد کی تعمیر کا کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اے اللہ غیب سے بہتر اسباب عطا فرما، اور جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جلسے کے فروغ میں حصہ لیا، مخدوم اشرف مشن کی ترقی میں حصہ لیا، اللہ ان سب کو جزائے دار عطا فرما، کہ دنیا بھی اچھی بنا دے، ان کی آخرت کو بہتر فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، واخذل الکفرة والمشرکین والیہود والنصارى والمنافقین، یا اللہ مسئلہ فلسطین کا بہتر ہوتا، یا اللہ وہاں کے مظلوموں کو سہارا دے، اے اللہ بے گھر گھر دے دے، بھوکے ہیں غذا دے دے، یا اللہ بہتر اس کا انتظام فرما، یا رب العالمین ان کی زمین خون سے لرزا، اے اللہ اب ان زمینوں میں ہریالی عطا فرما، نشوونما عطا فرما، اے اللہ وہ مقبوضہ جگہ جو فلسطین کی ہے جسے ظالموں نے قبضہ کر لیا ہے مولا، وہ ساری جگہ فلسطینیوں کو عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ قبلہ اولیٰ کو واگزار فرما، مومنین کے سجدوں سے صبح قیامت تک اسے مزین کرنا، یا رب العالمین ان تمام یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار فرما، یا اللہ ان کی صورتوں کو مسخ فرما دے، ان کی ہستیوں کو مٹا دے، انہیں ذلیل و خوار فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں کفار مشرکین مسلمانوں کے در پہ آزار ہے مولا، انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یا اللہ انہیں بھی تو اپنے قہر و غضب میں لے لے، یا اللہ دنیا میں بھی سزا دے، انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کو عزت وقار عطا فرما اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس لائق انہیں کر دے کہ یہ شیطان کی پیروی نہ کریں، اے ارحم الراحمین تیری پیروی میں اپنی زندگی گزارے، میرے حبیب کی محبت میں اپنا جیون وتیت کرے، عاشق رسول بن کر جیے، اے اللہ تیرے مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارے، نفس امارہ کی غلامی سے بچ جائیں، شر شیطان سے بچ جائیں، مکر دجال سے بچ جائیں، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہے، اس راہ پر چلیں جس پر تیرا انعام ہے، اس راہ سے بچیں جس میں تو نے غضب فرمایا ہے، جب تک جیے تیرے اور تیرے رسول کا گن گاتے رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ حق پہ خاتمہ فرمانا، قبر کے عذاب سے ہمیں بھی بچانا، ہمارے چھوٹے بڑے جو گزر چکے انہیں بھی بچانا، اے اللہ آنے والی نسلوں کو دے سوال پیدا فرمانا، کل میدان محشر شامیان رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمانا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور رشید وصل فی محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔